وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے حضور میں اللہ کے گھر میں سربالسجود ہونے کے لیے حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار و سیاہکار کی آپ کی ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور جو کچھ کے بیان کیا جائے اس کو شرف قبولیت عطا فرما کر مجھ گناہگار و سیاہکار کو بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا. شعبان المبارک شعبان المعظم کے بابرکت مہینے کے بعد انشاءاللہ العزیز امت مسلمہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کو رمضان شریف کے استقبال کی اس کی برکتوں کی اور رحمتوں کی گھڑیوں سے سعادت نصیب فرمائے. شوال کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے حضور پرنور رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو شعبان کا بابرکت مہینہ بھی عطا فرمایا, رجب کا بابرکت مہینہ بھی حرمت والا عطا فرمایا اور رمضان شریف کی برکتوں والا روزوں والا مہینہ بھی عطا فرمایا. شعبان میں حضور پرنور رحمت للعالمین سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کی تیاری فرماتے تھے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں شعبان کے مہینے میں اکثر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے تھے, پوری پابندی کے ساتھ رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں روزے رکھتے تھے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرماتے تھے کہ رمضان المبارک کی تیاری شعبان کے مہینے میں کرو. شعبان کے مہینے میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ بعض روایات میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے پوری تندہی کے ساتھ روزوں کا بھی اہتمام فرماتے تھے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی رمضان شریف کی تیاری کا اس مہینے میں حکم فرماتے تھے. قرآن مجید و فرقان حمید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالی نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو
تزکیہ نفس کے لیے بھیجا، یعنی نفس کی خواہشات، نفس کی آرزوئیں، ان میں وہ آرزو جو اللہ اور اس کے احکام کے خلاف ہو، اس سے بچنے کا حکم فرمایا، اور وہ آرزو جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی، اس کے فرامین کی اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی پر عمل ہو سکے، اس کا حکم دے کر حضور تشریف لائے۔ چنانچہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے نبی محترم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، انہی میں سے رسول بنا کر بھیجا۔ وہ آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تین بات، پہلی بات ہی یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات طیبات کی تلاوت کرنا، یعنی قرآن مجید و فرقان حمید، اللہ کے کلام کو لوگوں کو سنانا، اس کی تلاوت فرمانا اور اس پر عمل کی تلقین کرنا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آیات الہی کی تلاوت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ تزکیے سے مراد یہ ہے کہ آدمی کو، ایمان لانے والے کو، شرک کی، کفر کی برائیوں سے دور کرنا اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، دلوں کو، قلب کو اللہ کے علاوہ معبودان باطل، جھوٹے خداؤں سے دل کو پاک کرنا، اندرونی طور پر جو خرابیاں، جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، شیطان کی طرف دل کا میلان ہوتا ہے، نفس کی جو خواہشات ہیں ان کو قابو میں رکھنا اور نفس کی خواہشات پر عمل کے بجائے اللہ اور اس کے محبوب کے حکم کی تعمیل کے لیے آمادہ کر لینا، یہ تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ انسان کے نفس کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، کھانے کی بھی ہے، پینے کی بھی ہے، اور دنیاوی عیش و عشرت اور لذت کے سامان کی بھی خواہش ہے۔ تو جہاں عیش و عشرت کی فراوانی ہو، سامان دنیا ہو، اس میں پھر عیش میں، سامان دنیا کی فراوانی میں جتنا زیادہ سامان دنیا پھیلتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی دل کی خواہشات جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی تشریف لائے، پہلی بات یہ کہ آیات الہی کی تلاوت کریں،
اللہ سے جو سنا ہے، اللہ سے جو لیا ہے، اس تک ہمیں اور آپ کو پہنچا دیں، اور دل کو اندرونی طور پر، دل کو، نفس کو بری خواہشات سے روکنا اور ان کو پاک اور صاف کرنا۔ وَيُعَلِّمُهُمْ، اور ان کو حکمت، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ وَيُعَلِّمُهُمْ، اور ان کو تعلیم دینا، یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر تشریف لائے۔ معلم کا مطلب ہے تعلیم دینے والا۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ رب العالمین نے، جہاں ایک طرف اور بہت سے القاب ہیں حضور کے، رحمت للعالمین، یہ لقب ہے حضور کا اور یہ صفت ہے حضور کی کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، سارے عالم کے لیے رحمت ہے، انسان ہوں، جانور ہوں، فرشتے ہوں، جن ہوں، جو بھی ہو، سب کے لیے رحمت ہے۔ عالمین میں جو چیز بھی عالمین کے اندر ہے اس کے لیے رحمت للعالمین ہے، اس رحمت سے کوئی باہر نہیں۔ جیسے رب العالمین رب ہے سارے جہانوں کا، ایسی ہی رحمت للعالمین رحمت ہے سارے جہانوں کے لیے، سب کے لیے رحمت ہے۔ تو یہ القاب ہیں حضور کے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ رؤوف اور رحیم، شفیق، مہربان، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مزکی، تزکیہ کرنے والے، پاک اور صاف کرنے والے، دلوں کو بھی ظاہری اور باطنی تمام برائیوں سے صاف اور پاک کرنے والے۔ تو پاک کرنے ہی کے لیے ظاہری صفائی جو ہے اور پاکی جو ہے اس میں وضو ہے، ظاہری صفائی اور پاکی جو ہے اس میں غسل ہے، ظاہری صفائی اور پاکی جو ہے اس میں اچھے دھلے ہوئے کپڑوں کا پہننا ہے، اور باطنی صفائی یہ ہے کہ دل جو ہے وہ ریاکاری سے، دل جو ہے وہ نفاق سے، اور نفاق کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے، اس کو نفاق کہتے ہیں۔ کہ دل میں تو چور ہے کہ اس کو آدمی کو مارنا ہے اور قتل کرنا ہے، دل میں یہ ہے، دل میں یہ ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ چوری کرنا ہے، اور بظاہر زبان سے اس کی محبت اور دوستی کا اظہار کرنا، اور اس کو دھوکے میں رکھ کر پھر اس کا مال لوٹ لینا، یہ اس کو نفاق کہتے ہیں کہ دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے۔ زبان اور دل ایک دوسرے کے رفیق ہوں، یعنی جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے، یہ مومن کی علامت ہے، اور جو زبان پر ہو اور دل میں نہ ہو، زبان جو دل میں ہو وہ زبان پر نہ ہو، یہ نفاق کی علامت ہے۔ یزکیہم کا مطلب یہ ہے کہ دل کو نفاق سے پاک کرنا، زبان اور دل کو ایک ساتھ رکھنا، یہ اہل ایمان کے لیے حضور کا حکم اور اس کا تزکیہ آپ نے فرمایا۔ اور یعلمہم، اور تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے، یعنی حضور تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے۔ معلم استاد کو کہتے ہیں، معلم کا ترجمہ تعلیم دینے والا، یعنی استاد۔ تو ایک استاد تو وہ ہے کہ جو تعلیم دیتا ہے اسکول میں، مدرسے میں، اس کی کلاس جو ہے وہ محدود ہے کہ بھئی ایک کلاس کے اندر 35 بچے ہوں گے، ایک کلاس میں 45 بچے ہوں گے، تو ان کو تعلیم دے رہا ہے ایک معلم۔ اور ایک کلاس وہ ہے جو اور زیادہ بڑی ہوتی ہے، وہ کالج کی ہوتی ہے، ایک کلاس جو ہے وہ یونیورسٹی کی ہوتی ہے، لیکن یہ سب مقامی ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم معلم، استاد بن کر تشریف لائے، ایسے معلم بن کر تشریف لائے جو صرف ایک علاقے کے لیے، ایک حلقے کے لیے، ایک قبیلے کے لیے یا ایک شہر کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے رسول اللہ معلم اور استاد بن کر تشریف لائے۔ معلم ویعلمہم، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم
کے متعلق بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پڑھے لکھے تھے، معاذ اللہ۔ بے پڑھے لکھے آدمی کیسے معلم بن سکتا ہے؟ ظاہر ہے، سیدھی سادی بات۔ وَيُعَلِّمُهُمْ، دوسری آیت مبارکہ میں، اس آیت میں تو یہ ارشاد فرمایا، لیکن دوسری آیت میں بھی ارشاد فرمایا۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات طیبات کی تلاوت فرماتے ہیں، قرآن سنتے ہیں اللہ سے اور آپ کو سناتے ہیں، بتاتے ہیں، تلاوت فرماتے ہیں۔ یتلو، اسی لیے قرآن شریف کو ہی نہیں گئے تو قرآن شریف پڑھ رہے تھے، قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی تھی۔ قرآن شریف کے لیے خاص لفظ ہے تلاوت کا، قرآن شریف کے لیے خاص لفظ ہے قرآن۔ یہ کتاب تو ہے لیکن کتاب مجید ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے، معلم بن کر تشریف لائے۔ اب معلم جو ہے اگر وہ کچھ نہ جانتا ہو تو وہ کیا تعلیم دے گا؟ وہ خود ہی نہ جانتا ہو تو کیا آپ کو اور مجھ کو تعلیم دے گا؟ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور رسول اللہ تم کو وہ علم آپ کو وہ علم دینے کے لیے تشریف لائے ہیں جو آپ نہیں جانتے۔ تو جو آپ نہیں جانتے اس کی تعلیم رسول اللہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ معلوم ہوا کہ وہ معلم کامل ہیں، یعنی وہ تعلیم دینے والے کامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا معلم ہے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور نے نہ کہیں لکھا نہ پڑھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کسی مدرسے میں حضور نے تعلیم حاصل نہیں کی، دنیا کے کسی کالج میں حضور نہیں تشریف لے گئے، دنیا کے کسی یونیورسٹی میں حضور تشریف نہیں لے گئے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے الف ب ت پڑھائی تھی، یہ نہیں کہہ سکتا۔ مثلا میں ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میرے متعلق بہت سے حضرات یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ پڑھایا، اور بات بھی صحیح ہے۔ میرے اساتذہ استاد ابھی بھی موجود ہیں ہندوستان میں، جن سے میں نے حدیث کو پڑھا اور تفسیر پڑھی، اور اسی طرح سے اور بہت سے استاد ابھی بھی موجود ہیں جن سے میں نے انگریزی پڑھی، اور بھی ایک استاد موجود ہیں جن سے فرانسیسی زبان سیکھی اور پڑھی۔ تو اساتذہ موجود ہوتے ہیں، پڑھنے والے استاد موجود ہیں، شاگرد موجود ہیں، اور میں پڑھنے والا بھی کہتا ہوں ہاں بھائی میں نے فلاں صاحب سے پڑھا ہے، فلاں صاحب سے انگریزی سیکھی ہے، انگریزی پڑھی ہے، فلاں صاحب سے عربی پڑھی ہے، فلاں صاحب سے حدیث شریف پڑھی ہے، فلاں بزرگ سے تفسیر پڑھی ہے، اپنے والد سے یہ پڑھا ہے، اور اپنے استاد سے یہ پڑھا ہے۔ تو یہ نہیں، پڑھانے والا موجود اور پڑھنے والے بھی موجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ روئے زمین پر ان کا پڑھانے والا کوئی نہیں، اور ان کا پڑھانے والا اگر ہے تو وہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ۔ تو جس کا پڑھانے والا رب ہو اور پڑھنے والے مصطفیٰ ہوں، تب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم میں کوئی کسر باقی نہیں رہی، اور پڑھایا ہے قرآن، پڑھایا ہے قرآن۔ قرآن مجید و فرقان حمید کیا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے محبوب ہم نے اتارا ہے آپ پر یہ قرآن، یہ کتاب مقدس قرآن، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں بیان ہے، ہر چیز کا بیان اس میں ہے، یعنی قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے۔ تو تعلیم دینے والا رب ہے، اس تعلیم کے حاصل کرنے والے شاگرد رحمت للعالمین کے استاد رب العالمین ہیں، تعلیم دینے والا رب العالمین ہے، اور اس قرآن کی تعلیم دی اور قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تعلیم دی، اور قرآن یہ کتاب ہے جس کی تعلیم دی گئی، اس لیے کہ ظاہر ہے شاگرد کے پاس کتاب ہوتی ہے، آپ پوچھیں گے بھئی کسی سے کیا پڑھ رہے ہو، کہ یہ حدیث شریف کی کتاب ہے یہ پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن شریف ہے یہ پڑھ رہا ہوں، یہ فقہ کی فلاں کتاب ہے وہ پڑھ رہا ہوں، یہ تفسیر کی فلاں کتاب ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو قرآن مجید و فرقان حمید کتاب ہے، یہ کتاب پڑھی ہے رسول اللہ نے، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کتاب کو پڑھا ہے اس میں سب کچھ ہے۔ قرآن مجید کا دعویٰ ہے یہ کہ بیانًا لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ پھر ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا رب العالمین جل جلالہ عما والہ، ارشاد فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا بیان ہم نے اس کتاب میں چھوڑ دیا ہو، ہر چیز کا بیان اس کتاب میں موجود ہے۔ ظاہر ہے پڑھنے والے مصطفیٰ ہیں، پڑھانے والا رب العالمین ہے، اور جو کتاب ہے وہ علم کا سمندر ہے، قرآن مجید ہے، اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، پوری کائنات اس کے اندر ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام اس کے اندر ہے۔ اس کا پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، اور اللہ کے اس کلام میں ہر چیز موجود ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ پڑھنے والے بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں، ہم بھی اور آپ بھی بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا، اٹھایا بازار سے خریدی کوئی کتاب تو پڑھنا شروع کر دیا، نہیں سمجھ میں آیا تو کسی سے پوچھ لیا بھائی اس کے معنی ذرا سمجھائیے، اس کو کیا مفہوم ہے اس کا، ذرا آپ وضاحت کر دیں، اور شاگرد بھی اپنے استاد سے اس کی وضاحتیں پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ہے۔ تو قرآن مجید و فرقان حمید میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، اور جو وضاحتیں، جو تفصیل اور جو تفسیر ہے اللہ رب العالمین نے وہ حضور کو بتا دی ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر سب چیز موجود ہے، اسی لیے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب نور ہے، روشنی ہے۔ روشنی، اندھیرے میں روشنی اگر ہو تو پھر آدمی نہیں بھٹکتا، رستہ ملتا چلا جاتا ہے، اور اگر روشنی نہ ہو تو بھٹک جاتا ہے۔ تو زندگی کی راہوں میں اللہ تک پہنچنے کے لیے جو رستہ ہے اس کی روشنی قرآن ہے، اور روشنی کا جلانے والا بھی ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں روشنی ہوتی ہے۔ تو قرآن بھی نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس روشنی کے جلانے والے نور علی نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ہوئے کھڑے ہیں، وہ بھائی روشنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس روشنی کو لے کر تشریف لائے۔ قرآن روشن کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، نور ہے، مینارہ نور ہے، روشنی ہے، اس کی روشنی میں منزل کو پاتے رہیے، اللہ تک پہنچنے کا رستہ موجود ہے، دکھانے والے بھی موجود ہیں، اور جو رستہ معین کیا گیا ہے وہ بھی موجود ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ میرے اندر ہر چیز موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما والہ نے حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، اور تزکیہ نفس کے لیے تشریف لائے، دل کی بیماری، زندگی پاک صاف کرنے کے لیے تشریف